الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیسرا اعتراض عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر کرامتوں کا بیان ہے. کل ہمارے کوئی صاحب پوچھ رہے تھے، کرامتوں کا اس میں بیان ہے، بہت سی کرامات بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. کرامتیں بیان ہوئی ہیں، خواب بیان ہوئے ہیں، تو کرامتوں کو اور خوابوں کو اس میں نقل کیا گیا، اس وجہ سے فضائل اعمال غیر معتبر ہو گئی ہے نا. یہی اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کرامتیں بیان ہوئی ہیں، غیر مقلدین کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک کرامتوں کو وہ لوگ چونکہ نہیں مانتے، کرامتوں کا اعتبار ان کے یہاں نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو کرامتیں ہم مانتے ہیں. مانتے نہیں مانتے؟ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانتے نہیں مانتے؟ کون نہیں مانتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب مانتے ہیں نا. ارے اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا مطلب؟ اچھا غیر مقلد کہتے ہیں کرامتیں شرک ہیں. ہم ان کو سمجھائیں گے شرک کیسے نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، توحید ہے، وہ ہم ان کو بتائیں گے. ان کے اپنے نظریے کے اعتبار سے شرک ہے، ہمارے نظریے کے اعتبار سے شرک نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ذرا توجہ سے سنیے. کرامتوں کو اگر نقل کرنے کی وجہ سے فضائل اعمال غیر معتبر ہے تو نعوذ باللہ قرآن بھی غیر معتبر ہونا چاہیے. قرآن میں کرامتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو. ہے نا؟ کہاں ہیں؟ کئی کرامتیں قرآن میں ہیں موجود. مولانا کیا بول رہے ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہیں، اور کہہ رہے سورہ مریم میں ہیں، اور سورہ اعراف میں ہیں، اور سورہ اعراف میں ہیں، اور کہف میں ہیں. دیکھیے مجھ سے زیادہ جان رہے ہیں یہ سب علماء حضرات. سورہ اعراف، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ بقرہ، 4 سورتوں کا نام آ گیا سامنے. آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کا واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ اکثر مجمع کو معلوم. کیا واقعہ ہے حضرت مریم کا؟ بولو. بغیر شوہر سے کسی سے نکاح ہوئے ان کو اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی سے نکاح نہیں، کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی مرد کا کوئی دخل نہیں، اس کے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی. اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے. یہ جو حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے نا. یہ مجھے بتاؤ کہ ایسا عام طور پر کسی سے ہو سکتا ہے دنیا میں، اور کسی کے ساتھ ایسا ہوا؟ حضرت مریم نبیہ ہیں ولیہ ہیں؟ نبی نہیں ہیں. نبی سے اگر ایسا کوئی کام صادر ہوا جو عام لوگوں سے ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر غیر نبی سے ایسا کوئی کام صادر ہوا جو عام لوگوں سے ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت. یہ کرامت اور معجزے کا فرق ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے سمندر میں تو کیا بن گئے؟ تمہیں ہمیں مار کو بتا سکتے ہیں؟ ویسا نہیں بتا سکتے. تو ہمارے تمہارے سے یہ ناممکن. ایسا کام نبی کر کے بتائے تو اس کا نام، اور ایسا ہی کام ولی کر کے بتائے غیر نبی تو کرامت. نبی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر ایسا کوئی کام سرزد ہوا تو اسے بولتے ہیں کرامت. جیسے صحابہ کا ایک واقعہ ہے نا، جنگل میں گھوڑے ڈال دیے، اس میں سمندر میں گھوڑے ڈال دیے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے، ایک سمندر سامنے آ گیا تو انہوں نے اللہ کا نام لے کے سمندر ہی میں ساری فوج کو چلا دیا. تو وہ سمندر پر فوج ایسے چلنے لگی صحابہ کی جیسا کہ خشکی پر چلتے ہیں. پانی کے قطرے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کو بھی نہیں لگے، پورا سمندر پار ہو گئے. ایران پہنچے تو ایران کے لوگوں نے دیکھتے ہی کیا کہا؟ دیواں آمدن. او بھائی یہ تو دیو آ گئے. دیو پریشان ہو گئے کہ بھائی سمندر پر ایسے چل کے آ رہے ہیں جیسے زمین پر چل کے آتے ہیں. ایسا ہمیں چل کو بتا سکتے ہیں؟ جی ذرا کون سا ہے یہاں تمہارے یہاں ندی؟ تنگا بھدرا ندی پہ میں بھی ذرا چل کو بتاتا ہوں کو تو بھی ذرا دکھا سکتے ہیں؟ ذرا آزما کو دیکھو ایک بار. نہیں ہوتا؟ ایک بار دیکھے تو کوئی تمہیں نہیں بتا سکتے. اب صحابہ اکرام اس طرح چلے. صحابہ نبی تھے کہ غیر نبی؟
اگر صحابہ سے ایسا عمل ہوا تو اس کا نام کرامت، نبی سے ایسا ہوا تو اس کا نام، موسیٰ علیہ السلام نے کر کے بتایا اس کا نام، اور صحابہ نے ایسا کر کے بتایا اس کا نام۔ تو یاد رکھ لیجئے فرق کرامت اور معجزہ۔ اب کرامت، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے پیدا ہوئے، یہ وہ نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں، غیر نبی ہیں، تو ان کی یہ کرامت ہے کہ معجزہ ہے؟ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ کرامتیش نہ بولیں گے، کرامت۔ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں اس کا؟ آپ بتاؤ، قرآن میں کرامت آئی تو قرآن معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر قرآن مجید میں کرامت کا ذکر، کرامت آ جائے تو معتبر، فضائل اعمال میں اگر کرامت کا بیان آ جائے تو غیر معتبر۔ بمی تفاوت راز کجا استاب کجا، یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ کرامتوں کا بیان قرآن میں آئے تو معتبر، اور فضائل اعمال میں آئے تو غیر معتبر۔ انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کرامتوں کی وجہ سے کوئی کتاب غیر معتبر ہے تو قرآن غیر معتبر ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ وہ غیر معتبر نہیں ہے، معتبر ہے، تو پھر فضائل اعمال بھی معتبر ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ کرامتوں کا بیان کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے، وہ قرآن میں آ سکتی ہیں تو دوسری کتابوں میں بھی آ سکتی ہیں، اور میرے بیان میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کے بیان میں بھی آ سکتے ہیں۔ کرامتیں حق ہیں۔ بات صاف ہو گئی جی، جواب ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا، کرامتوں کو وہ لوگ شرک بتاتے ہیں، ہم لوگ توحید بتاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہے، اس وجہ سے وہ کرامتوں کو نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو فرق سمجھاؤں گا، بہت اچھی طریقے سے سمجھیے۔ یہ بتائیے کہ نبیوں نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی مارنے کی وجہ سے جو سمندر میں راستے بن گئے، یہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خاص فعل تھا یا یہ اللہ نے کر کے بتایا؟ اللہ کی قدرت تھی یا موسیٰ علیہ السلام کی قدرت تھی؟ اچھا، حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، اس میں اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت مریم کی قدرت تھی؟ اللہ نے کر کے بتایا یا حضرت مریم نے کر کے بتایا؟ یہ فرق۔ غیر مقلد سمجھتے ہیں کہ یہ جو فعل صادر ہوا ہے یہ حضرت مریم کا فعل سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت مریم کا ہوا تو حضرت مریم تو ایسا نہیں کر سکتی، یہ کام تو اللہ کے کرنے کا ہے۔ اب اللہ کے کرنے کا کام حضرت مریم نے کر کے بتایا ہے، یعنی ہمارے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، بول کے، حالانکہ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارے بارے میں ان کو بدگمانی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ مریم نے کر کے بتا دیا ہے، اس وجہ سے اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ اگر غیر مقلدوں کے اس نظریے سے دیکھے تو شرک، مگر وہ ہمارا نظریہ ہے چنی نا، ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اللہ کا فعل سمجھ رہے ہیں کہ حضرت مریم کا فعل سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کا فعل سمجھ رہے ہیں، تو ہم توحید پر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کا فعل سمجھو، اللہ کی قدرت سمجھو تو توحید ہے۔ اور اگر اس میں یوں سمجھو کہ صاحب یہ مریم کی قدرت ہے یا حضرت موسیٰ کی قدرت ہے تو یہ شرک ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہم تو اس کو نہ نبی کا فعل سمجھ رہے ہیں نہ اس ولی کا فعل سمجھ رہے ہیں، ہم تو براہ راست اس کو اللہ کی قدرت اور اللہ کا فعل سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ کا فعل سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھ رہے ہیں، تو شرک نہیں ہوا، توحید ہوا۔ بات پکی توحید ہوا۔ ہم اس میں مریم بس اتنا سمجھتے ہیں ہم کہ قدرت تو اللہ کی ہے، مریم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی ہے، قدرت اللہ کی ہے، موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی ہے، تو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا، لیکن قدرت تو اللہ ہی کی ہے، کیا اللہ ہی نے ہے، کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ بتاؤ توحید شرک ہے؟ بولو بھائی۔ اگر اسے اللہ کا فعل سمجھے تو توحید ہوا، اور اگر اسے موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت مریم کا فعل سمجھے تو کیا ہوا؟ تمہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، کس کا فعل سمجھتے ہیں؟ کرامت کو، ولی کا کام سمجھتے ہیں کہ اللہ کا؟ اللہ نے کیا کہ ولی نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ توحید ہوا، شرک ہوا؟ مگر ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ بھائی تمہیں کرامتوں کو مان رہے نا، اس شرک کر کو مان رہی۔ تمہیں کیا بولنا جواب؟ تمہاری نگاہ بدلو کر کو بولنا ان کو، تمہیں جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ نگاہ چینج کرو پہلے، ہے نا؟ ہمیں اسے نبی کا کام نہیں سمجھ رہے، نبی کا فعل نہیں سمجھ رہے، ہمیں کس کا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا شرک ہے پوچھو ان کو آپ۔ چلیے آگے، ٹھیک ہے جی، ولی 3 باتیں ہو گئیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا